صفحہ نمبر 63 ہیڈنگ ہے ہمارا تفسیر معارف القرآن کی تصنیف قدرتی اسباب سے۔ معارف القرآن کتاب کا نام ہے، رائٹر ہیں اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن کی تصنیف قدرتی اسباب سے، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ حقر نکارہ گناہ گار بے علم و بے عمل کی یہ جرات کبھی بھی نہ ہوتی کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتا، مگر نیرنگ تقدیر سے اس کے اسباب اس طرح شروع ہوئے کہ ریڈیو پاکستان سے روزانہ نشر ہونے والی درس قرآن کے متعلق مجھ سے فرمائش کی گئی، جس کو چندہ اعذار کی بنا پر میں قبول نہ کر سکا۔ پھر انہوں نے ایک دوسری تجویز پیش کی کہ روزانہ درس کے سلسلے سے الگ ایک ہفتہ واری درس بنام معارف القرآن جاری کیا جائے، جس میں پورے قرآن کی تفسیر پیش نظر نہ ہو بلکہ عام مسلمانوں کی موجودہ ضرورت کے پیش نظر خاص آیات کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر اور متعلقہ احکام بیان ہوا کریں۔ حقر نے اس کو اس شرط کے ساتھ منظور کر لیا کہ درس کا کوئی معاوضہ نہ لوں گا اور کسی ایسی پابندی کو بھی قبول نہ کروں گا جو میرے نزدیک درس قرآن کے مناسب نہ ہو۔ یہ شرط منظور کر لی گئی۔ بنام خدا تعالیٰ یہ درس بنام معارف القرآن 3 شوال سن 1373 ہجری 2 جولائی 1954 سے شروع ہوا اور تقریباً 11 سال پابندی سے جاری رہا، یہاں تک کہ جون 1964 میں ریڈیو پاکستان کی اپنی نئی پالیسی کے تحت اس درس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ درس معارف القرآن 13ویں پارے اور سورت ابراہیم پر ختم ہو گیا، جس میں ان 13 پاروں کی مکمل تفسیر نہیں بلکہ منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ حقر نے ایسی درمیانی آیات کو اس میں شامل نہیں کیا تھا جو خالص علمی مضامین پر مشتمل تھی اور ریڈیائی تقریر کے ذریعے عوام کے ذہن نشین کرنا اس کا مشکل تھا، یا وہ آیات جو مقرر آتی ہیں۔ جس وقت یہ کام شروع کر رہا تھا اس کا کوئی دور خیال نہ تھا کہ یہ کسی وقت کتابی صورت میں ایک مستقل تفسیر کے انداز پر شائع ہوگی، مگر ہوا یہ کہ جب یہ درس نشر ہونا شروع ہوا تو پاکستان کے سب علاقوں سے اور ان سے زیادہ غیر ممالک افریقہ، یورپ وغیرہ سے بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے بے شمار خطوط ریڈیو پاکستان کو اور خود حقر کو وصول ہوئے، جن سے معلوم ہوا کہ بہت سے دیندار اور نو تعلیم یافتہ مسلمان اس درس سے بہت شغف رکھتے ہیں۔ افریقہ میں چونکہ یہ درس آخر شب یا بالکل صبح صادق کے وقت پہنچتا تھا، وہاں کے لوگوں نے اس کو ٹیپ ریکارڈوں کے ذریعے محفوظ کر کے بعد میں سب کو بار بار سنانے کا اہتمام کیا، اور جگہ جگہ سے اس کا تقاضا ہوا کہ اس درس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ عام مسلمانوں کی اس اشتیاق نے اس نکارہ کی ہمت بڑھا دی اور امراض و وصعف کے باوجود 11 سال تک یہ سلسلہ بڑی پابندی سے جاری رہا۔ سن 1383 اور 1964 میں جب درس کا سلسلہ بند ہوا تو بہت سے حضرات کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ جتنا ہو چکا ہے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے اور درمیان میں جو آیات چھوڑی گئی ہیں ان کی بھی تکمیل کر دی جائے۔ بنام خدا یہ ارادہ کر لیا کہ موجودہ پر نظر ثانی اور درمیان سے باقی ماندہ آیات کی تکمیل کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ 16 صفر 1383 ہجری میں سورت فاتحہ کی تفسیر پر نظر ثانی مکمل ہو گئی اور سورت بقرہ پر کام شروع ہو گیا۔ اس میں احکام کی آیات مشکلہ بہت ہیں جو ریڈیو پر نشری تقریر میں نہیں آئی تھیں۔ یہ کام بہت محنت اور فرصت کا متقاضی تھا۔ ہجوم مشاغل اور امراض نے فرصت نہ دی اور تقریباً یہ کام ذہول میں پڑ گیا۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ
نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔